Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہم سورہ ہود دیکھ رہے ہیں اور پچھلی بار we looked at the story of سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی امت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ ہم نے سماعت کیا. آج انشاءاللہ یہ آخری رکوع ہے بلکہ آئندہ ہفتے آخری رکوع ہے. سو یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ ہود کا انشاءاللہ اور نیکسٹ ویک ہم سورہ ہود پوری کریں گے انشاءاللہ اور فاتحہ بھی دیں گے. آج اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو تو یعنی بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ ہوا. اب آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور صریح غلبے کے ساتھ الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرعون کی طرف اور ان کے درباریوں کی طرف. کس چیز کے ساتھ؟ تو فرمایا اپنی آیتوں کے ساتھ. اپنی آیتیں یعنی کتاب بھی ہو سکتی ہے, آیتیں یعنی معجزات بھی ہو سکتے ہیں, اور صریح غلبے کے ساتھ یعنی ان کے معجزات اتنے بھاری تھے کہ ان کے معجزات کے سامنے کسی کو ٹکنا جو ہے ممکن نہیں تھا کہ فرعون یا اس کے تمام درباری یا جس کو فرعون نے بلایا وہ کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے کہ جادوگر تھے وہ کھڑے نہیں رہ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مضبوط اور صریح غلبے کے ساتھ یعنی ایسے معجزات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جس کا جواب نہ فرعون سے بن سکا نہ اس کی پوری قوم سے بن سکا. So lastly Allah subhanahu wa ta'ala is talking about sending Musa alayhi salatu wa taslim towards Fir'aun. Allah Ta'ala, when He sends a prophet, He sends a prophet prepared to a nation. So Allah Subhanahu wa Ta'ala prepared and gave all the necessary tools to Musa alayhi salam so that he could go and challenge Fir'aun who was trying to be God, who was claiming to be God, and he said, I am the greatest God. Fir'aun would say, Ana Rabbukumul A'la, I am the greatest God. So to challenge him and to counter him, Allah subhanahu wa ta'ala is sending Musa alayhi salam with two things. One is the ayat. So the ayat could be the books. So Allah ta'ala is sending him with ayat. Ayat can also be mu'jizat, the signs, the miracles. And here it says, وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, and with a clear domination. With a clear domination. That means that the mu'jizat given to Musa alayhi salam was such that nobody could stand against it. So we know that what happened when the confrontation took place between Musa alayhi salam and the magicians,
that the magicians had no reply to what Musa alayhi salam was showing. Okay, they were baffled that this is not magic at all. So the way Allah subhanahu wa ta'ala prepared Musa alayhi salam, subhanallah, was just right, and Musa alayhi salam was ready to challenge and to confront Fir'aun and everything that Fir'aun had to throw at Musa alayhi salam. So he was sent to ila Fir'aun wa mala'ihi, Fir'aun and towards his people, his courtiers. فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ, تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ, اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو درباریوں کے سامنے اب دو دعوت تھی. ایک تو فرعون کی دعوت، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، بلکہ کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں. اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، خدا واحد کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف. لیکن ظاہر ہے دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ جو ہے جاہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. جہاں طاقت بظاہر دکھائی دیتی ہے لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. لوگ حق اور باطل کو نہیں دیکھتے، سچ اور جھوٹ کو نہیں دیکھتے الا ماشاءاللہ. تو درباریوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو فرعون ہے اور اس کی پوری سلطنت ہے، ایک طرف بیچارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی، اور بیچارے وہ نہیں ہیں لیکن ان کی نظر میں کہ اور ہارون علیہ السلام، یہ دو بھائی آئے ہیں اور یہ دو اکیلے مل کر فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ساتھ دیا فرعون کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرعون کے ساتھ ہو گئے، اور فرعون کا راستہ کوئی اچھا راستہ یا سچا راستہ نہیں تھا. فرعون تو یوں ہی خدا بن بیٹھا تھا، ہے نا. اس نے سوچا کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوتا ہوں، 300 سال ہو گئے مجھے سر درد بھی نہیں ہوا، اور میرے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، تو پھر میں خدائی کا دعویٰ کیوں نہ کر لوں، اس لیے کہ میرے سوا اور کون خدا ہو سکتا ہے معاذ اللہ. تو یہ اس نے کیا. So Allah subhanahu wa ta'ala then said that the courtiers of Musa alayhi salam then had two choices. One was to follow Musa alayhi salam and Harun alayhi salam, okay, who went with him, was also a prophet, and they were calling towards one God. They were calling towards the Sharia of Islam. On the other hand, Fir'aun who was a king, Fir'aun who had all the wealth, Fir'aun who had the entire kingdom, he was calling towards himself and he was saying, I am the greatest God. Okay, so now who would, a worldly person obviously, who would choose Musa alayhi salam and Harun alayhi salam, who are on their own? Apparently they have no forces, they have like no power to counter Fir'aun. Okay, so they chose Fir'aun. That they started to follow, or they chose to follow Fir'aun. And Allah subhanahu wa ta'ala said that the way of Fir'aun wasn't the right way. Obviously it wasn't the right way, because he was calling towards worshipping himself, and he knew well that he is not God. But it's just that the people were so gullible that they believed him. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن. تو اب بدلہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو جو ہے اپنی عبادت کرواتا تھا، لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا تھا. تو قیامت میں بھی یہ ہوگا کہ یہ آگے ہوگا جہنم کی طرف، آگ کی طرف جا رہا ہوگا، پیچھے پیچھے اس کی قوم اور اس کے ماننے والے آ رہے ہوں گے. تو اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن، تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا. دیکھو، اگر امام سچا نہ ہو تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی جو ہے خسارے میں ہوتے ہیں. امام اگر سچا ہو، قائد اگر سچا ہو، تو پھر وہ قوم کو ترقی کی راہ پہ لے جاتا ہے. لیکن یہاں یہ جہنم میں لے گیا. اور اللہ نے فرمایا وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا ہے. یعنی یہ کیسی جگہ ہے اترنے کی کہ جس میں لوگ ڈالے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے اور اس میں پھینکے جائیں گے. تو یہ کتنی بری جگہ ہے جانے کی. لیکن آخرکار فرعون بھی جائے گا اور اس کے ماننے والے بھی اس میں جائیں گے. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that, Fir'aun wanted to be the leader, he wanted to be the boss, he wanted people to follow him,
So this will happen on the day of Qiyamah too, that people will be following him, he will be leading them, but where? Towards Jahannam, towards fire. He will be going towards fire and his people will be following him. And Allah said, what an evil place to go or to slip into. Jahannam, you know, the worst place to slip into. And this is how actually Jahannam is, that it is easy to slip into Jahannam. It's like a slope, easy to slip into Jahannam. Whereas Jannah is like a mountain where you have to climb. So it is so easy to do sins and slip into Jahannam, and it is a bit difficult to actually climb a kind of a hill or a mountain to get into Jannah. But if your intentions are right, Allah Ta'ala will always help you. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور ان کے پیچھے پڑی اس جہاں میں لعنت اور قیامت کے دن. تو لعنت ہوئی یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، ہے نا. لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت وہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. تو فرعون کو اس کے زمانے کے لوگ بھی اس کو گالیاں دیتے ہوں گے، ہے نا، کہ کتنا ظالم، کتنا جابر تھا، اور اس کی قوم بھی اسے برا بھلا کہے گی کہ یہ کہاں ہمیں پہلے تو ڈبا دیا، اب جہنم میں لے جا رہا ہے نا. وہ بھی لعنت کریں گے. تو اس کے ماننے والے بھی لعنت، اس کے مخالفین بھی لعنت. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم بھی لعنت کر رہے ہیں. جب جب یہ اللہ کی کتاب پڑھی گئی، فرعون پہ لعنت ہوتی رہی اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی. آپ سوچیں کہ اس پہ لعنت ہی لعنت برس رہی ہے. خدائی کا دعویٰ کر دیا، خدا بن بیٹھا معاذ اللہ خود. تو پھر دیکھیں کس طرح سے اس پر لعنت برس رہی ہے، اور یہ قیامت تک برسی جائے گی، برستی رہے گی. کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا، یعنی ان کے کیے کا کیسا انعام انہیں ملا، ہے نا. انعام طنز ہو سکتا ہے کہ دیکھو آپ نے بہت بڑا کام کیا تو یہ لو انعام. انعام میں کیا ملا؟ جہنم. اور انعام میں کیا ملا؟ تو لان اور تان ملا، یعنی لعنت ملی. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that a curse followed them until the day of Qiyamah, and even on the day of Qiyamah. A curse followed them because when Fir'aun was alive, okay, the people who he was suppressing and oppressing, they were cursing him. Then when he drowned his people would have cursed him. Okay, and then finally he will lead them to Jahannam. Again they will be cursing him. We are reading the book of Allah, we are reading about Fir'aun and what he did. We are cursing him. People till the day of Qiyamah will keep cursing him. So this curse is never going to leave him. The curse is going to follow him forever and ever, you know, in this world and also on the day of Qiyamah. And Allah subhanahu wa ta'ala said that what an evil kind of recompense for him. Okay, this is what he did and this is what he got. Allahu Akbar. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَسِيدٌ. یہ بستیوں کی خبریں ہیں، تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی. یعنی کتنی ساری بستیوں کی ہم نے باتیں سنی ہے نا، کہ ہود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا. کتنے سارے قصے اللہ نے ہمیں سنائے، اور قصے اس لیے سنائے کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم سبق حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ساری بستیوں کے قصے تم نے سنے. کچھ بستیاں تو ہیں یا ان کے کھنڈرات ہیں، ہے نا. جیسے آج بھی کچھ بستیوں کے کھنڈرات ہیں، ان کے روئنز ہیں، اور کچھ ہیں کہ جن کا بالکل نام و نشان مٹ گیا، کہ وہ کبھی تھے بھی یا نہیں کچھ پتہ نہیں، بس قرآن نے ہمیں ان کی خبر دی ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that these are the stories
of the cities which Allah Ta'ala has told us so far. So Allah Ta'ala talked about so many prophets like Hud alayhi salam and Lut alayhi salam and Ibrahim alayhi salam and Shuaib alayhi salam and Musa alayhi salam and so on. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us those stories of the prophets and their nations of the past so that we could learn from them, so that we could avoid making the same mistakes. And Allah says some of those cities, okay, where the azab came, some are still standing, maybe in ruins, but they are still standing, and some of them have completely disappeared. No traces of them are left behind. So this is how it works, that some of them remains, some of them they don't. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا. ہے نا, اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. اگر وہ برباد ہوئے, ان پر عذاب آیا, تو انہوں نے کام ہی ایسے کیے تھے. کیا انہیں وارننگ نہیں دی گئی؟ یعنی ہمیں وارننگ دی جاتی ہے نا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی ڈبل یلو پہ پارک اگر آپ کریں تو آپ کو ٹکٹ ملتی ہے, لیکن ابھی تو آپ اپنے گھر کے باہر بھی پارک کریں تو یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں, ہے نا. تو these wardens keep going around even in the back streets, اور وہ ٹکٹ لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کرب پہ پارک کی, یہاں پہ کوئی ڈسیبل آدمی کے اترنے کی جگہ تھی, یا آپ نے زگ زیگ لائن پہ پارک کی. سو اٹ واز این اے ڈبل یلو اور اے سنگل یلو, اٹ واز اے زگ زیگ لائن. پہلے پارک کرتے تھے اس پہ, لیکن اب اندر آ کے گھر کے باہر آ کے ٹکٹ لگاتے ہیں. تو یہ ایک وارننگ ہو گئی ہے نا. اب اگر بار بار ہم پارک وہیں کریں تو پھر ہمیں بار بار اس کی سزا ملے گی نا. یہ ایک صرف مثال میں نے دی. تو اللہ نے کتنی وارننگز دی انہیں کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. پیغمبر بھیجے, کتاب بھیجی کہ یہ مت کرو, یہ اچھا راستہ نہیں ہے, سدھر جاؤ, سور جاؤ, پلٹ آؤ. نہیں مانتے تھے, بلاتے تھے بلکہ کہ کہاں ہے عذاب, ذرا دیکھیں کیسا عذاب آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے. ظاہر ہے کہ کوئی معبود ان کے کوئی کام نہ آیا جب تمہارے رب کا حکم آیا اس وقت, اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا. یعنی بس وہ ہلاک ہوئے, ان کے معبود بھی ہلاک ہوئے اور ان کے ماننے والے بھی ہلاک ہوئے. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that, when these cities and when these nations were destroyed, Allah subhanahu wa ta'ala did not wrong them. It was their own doing. Allah subhanahu wa ta'ala warned them so many times. Allah sent prophets, Allah sent the books, Allah sent warnings over and over again. Don't do this, don't follow this path, come back, return. Allah ta'ala is still waiting for you. But they did not pay any heed. They did not want to return. Okay, and they would challenge the prophets, where is the azab? Let's see where the azab is. And the azab finally came. So Allah subhanahu wa ta'ala never wronged them. They wronged themselves. And Allah is saying, you know what? Finally, all those other gods that you used to worship besides Allah, they are not going to come to save you. They will be destroyed and you will be destroyed too. So even the gods will be thrown into the fire of hell with them. So all the idols and all the false gods, they will be in Jahannam too. So never mind saying they could not even save themselves. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر, بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ کسے سنایا جا رہا ہے؟ مکے کے لوگوں کو, اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوا پہلے کے لوگوں کے ساتھ, ابھی تم کیا کرو گے؟ تم مانو گے یا نہیں مانو گے, ہے نا. تو ہمارے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہا ہے, ہم کیوں پڑھیں؟ لیکن آپ سوچیں کہ یہ آیتیں ان پر اتری تو اب جیسے مکہ کے قریش ہیں, مکہ کے کفار ہیں, ان کے سامنے جب یہ آیتیں اتری تو وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار جب ایسی بڑی بڑی بستیاں ہلاک ہو گئی تو ہم کیا ہیں, ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ this is how Allah subhanahu wa ta'ala seizes
the nations and the cities who wrong. And this is how severe the seizure of Allah subhanahu wa ta'ala is. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. تو جو ڈرتا ہے وہ مانتا ہے. اس میں نشانی ہے. جو آخرت کے عذاب سے ڈرے گا وہ مان جائے گا. جو نہیں ڈرتا وہ نہیں مانے گا. آج بھی ایسا ہی ہے نا کہ ہم اگر آخرت سے ڈرتے ہیں تو نمازیں پڑھتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, پردہ کرتے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو بالکل نہیں کرتے, اس لیے کہ ابھی انہیں خوف نہیں آیا, ابھی وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ وہ آخر کیا کر رہے ہیں اور اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے. تو سارے لوگ اکٹھے ہوں گے, ہے نا, اور حاضری بھی ہوگی. تو حاضری میں تو ہر ایک کو ڈر لگتا ہے نا. جب ٹیچر کے سامنے حاضری ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے, کوئی استاذ کے سامنے حاضری ہو تو ڈر لگتا ہے. تو سوچو خدا کے سامنے حاضری ہوگی, اپنے اعمال لے کے جائیں گے, کوئی مال و دولت نہیں, کوئی روپے پیسے کپڑے گہنے کچھ نہیں, بس اپنے اعمال لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. کیسا ہوگا وہ دن. اللہ اکبر. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that these are the signs, and you know who actually pay heed to these signs? Those who fear Allah and fear the last day. Fear the azab of the last day. Even now we see that those people who have true fear, it is reflected in their deeds. They do good deeds. And those people who are not doing good deeds, somewhere down the line, they don't think it is that serious maybe. Okay? They don't realize the intensity of what they are doing. Okay? They don't have the real khawf of the day of Akhirah. They don't realize the intensity of that day. And Allah is saying that that is the day when all of them will come together. Allah will make them assemble. All of them will be assembled together. Right from Adam alayhi salam till the last person on the day of Qayamat. All of them are gathered. And imagine when you have to present yourself in front of a teacher or in front of an ustaz or maybe your parents if you have done wrong. So here in front of everyone you will be presenting yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. And the only thing you have is not your richness, is not your beauty, is nothing. The only thing you will have is your deeds. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تُكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے. یعنی قیامت آئے گی. کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ. تو اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے, ہمیں بتایا نہیں کہ کب آئے گی, جس طرح ہمیں اپنی موت کا وقت نہیں بتایا کہ کب آئے گی. اگر بتا دیتا تو ہم موت کے قریب ہی نیک عمل کرتے, اسی وقت توبہ کرتے. لیکن ہمیں نہیں بتایا تاکہ ہم تیار رہیں کہ کبھی بھی موت آ جائے تو ہم ریڈی ہیں توبہ کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ. اسی طرح قیامت کا نہیں بتایا, ورنہ قومیں سوچتی کہ ابھی تو بہت دیر ہے, ہم کر لیں گے, ہے نا. تو نہیں, یہ کبھی بھی آ سکتی ہے. ہاں نشانیاں بتائی لیکن اس کا وقت یعنی ہمیں تعین نہیں کیا کہ کب آئے گی. ہاں یہ ضرور بتایا کہ جمعہ کا دن ہوگا, عاشورے کا دن ہوگا, محرم کا مہینہ ہوگا, تو ساری باتیں بتائی, لیکن کب ہوگا یہ نہیں پتا. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that Allah ta'ala has appointed the last day. Okay, it is not going to move back. کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جائے گا. جب وہ دن آئے گا تو آئے گا, یہ نہیں کہ اب آج نہیں کل آ جائے, next week آ جائے. No, whichever day Allah has appointed, it is going to come on that day. It's just that we don't know which day it is.
Just like we don't know when we are going to die, in the same way we don't know when Qayamat will come. And the wisdom behind it could be that we are always prepared. If we were told when we are going to die, then we would only do amal, right before our death. Just before our death, we would do tawbah and be sincere and, Ya Allah, I'll never do it again. Well, you don't have a chance to do it again. Okay? But Allah Ta'ala did not disclose that to us. That means we have to be always prepared. Allah. يَوْمَ يَأْتِ لَا تُكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب. اس دن کی ہیبت یہ ہوگی کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا. اب ظاہر ہے کہ آپ ٹیچر کے سامنے کیا بات کریں گے جب آپ نے رونگ کیا ہے نا؟ تو جب ٹیچر کے سامنے یا آپ نے کوئی شرارت کی ہے تو ماں باپ کے سامنے بات نہیں ہوتی، تو اللہ کے سامنے کیا بات ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے حکم کے. اللہ کا حکم ہوگا تو ہی منہ کھلے گا، ورنہ منہ اس طرح سے ہم بالکل بے بس اور بے کلام ہو جائیں گے کہ ہم سے بات بھی نہ ہو پائے گی. اس دن کی ہیبت یہ ہے. So on that day, the agony of that day is that people won't be even able to talk. They won't be able to talk. Okay? Only when Allah Ta'ala asks them to talk, they will be able to open their mouths. Otherwise, the intensity of that day is that nobody will be able to speak. And some of them will be wretched, and some of them will be good. Some of them will be virtuous on that day. کہ کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی سعید ہوگا اس دن. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں اور اس میں گدھے کی طرح رہیں گے. اللہ اکبر. جو بدبخت نکلے عمل ٹھیک سے نہیں کیے، ایمان نہیں لائے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ دوزخ میں ہوں گے اور گدھے کی طرح چیخیں گے. اللہ اکبر. گدھے کی چیخ آپ نے شاید سنی ہوگی، آپ کے گاؤں میں یا بھروچ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا. عجیب مخلوق ہوتی ہے گدھا. آپ رات کو دیکھیں تو ایک طرف کھڑا ہے، صبح دیکھیں تو وہیں کھڑا ہے. اسی لیے گدھے کو گدھا کہتے ہیں. اور جو انسان بھی اگر جلدی نہ کرے اور ہوشیار نہ، اس کو بھی گدھا کہتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ ہلتا نہیں ہے، اسے عقل نہیں ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ رات کو سونے گئے تو گدھا ایک دیوار کے سامنے کھڑا تھا، صبح اٹھے فجر کے وقت تو وہ اسی دیوار کے سامنے ویسے ہی کھڑا ہے. میں کہا یہ واقعی گدھا ہے نا. تو یہ ہے کہ گدھے کی طرح وہ رہیں گے معاذ اللہ. So on that day, the wretched people, they will be in the fire and they will be braying like donkeys. And the worst kind of noise is the noise that donkey makes. And they will be making those kind of noises. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. تو وہ اسی میں رہیں گے، جہنم ہی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا. مقصد یہ کہ آسمان و زمین اس وقت جب اگر قائم ہوں گے تو پھر ہمیشہ رہیں گے، تو یہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے. So they will stay in it as long as Allah Ta'ala says, as long as there is the skies and the earth. But the thing is, firstly, on the day of Qayamat, the skies and the earth will be destroyed. But then once again when they are made, if they are made, then they will remain forever. That means these people will remain in Jahannam forever too. And indeed Allah can do whatever He wants, whenever He wants. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اور وہ جو خوش نصیب ہوئے، دو طرح کے لوگ ہیں نا، خوش نصیب بھی ہے، بدبخت بھی ہے. تو بدبخت تو جہنم میں ہے، گدھے کی طرح ہیں. لیکن سعید کا کیا معاملہ ہے؟
جو خوش نصیب ہے ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جنت میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین میں رہیں، تو یہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، یہ بخشش ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگی، یہ کبھی ختم نہ ہوگی، یعنی جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوگی۔ ایک کریم جو ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز دے دے تو دے دے، پھر واپس نہیں لیتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ کریم، اللہ رب العزت نے جنت دے دی تو دے دی، اب واپس نہیں لے گا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, okay, now the lucky ones, the pious ones, the virtuous ones, they will be in Jannah, and they too will remain in Jannah forever. And this is a blessing from Allah which is never going to cease, it's never going to stop. That means the ni'mas of Allah are always going to continue in in Jannah, and it is never going to come to an end. فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم نَّصِيبَهُم غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ یہ آخری آیت تو فرمایا تو اے سننے والے، یعنی اب لیسن بتایا جا رہا ہے کہ اے سننے والے، دھوکے میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوچھتے ہیں، یعنی تم دھوکے میں نہ پڑنا۔ تو یہ آج کے لوگوں کو بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھو دھوکے میں نہ پڑو، تم اس کو نہ پوجو، کوئی کسے پوج رہا ہے، کوئی کسے پوج رہا ہے، کوئی جانور کو، تو کوئی زمین کو، تو کوئی آسمان کو، تو کوئی تین خداؤں کو۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ادھر ادھر نہ دیکھو، ان کے پیچھے نہ چلو، only worship one God. Allah subhanahu wa ta'ala is saying that, don't be deceived by these people. Don't look at them. یہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے، یعنی جیسے پہلے لوگ کرتے تھے ویسے یہ بھی آج کر رہے ہیں۔ لوگ اتنے ترقی یافتہ ہو گئے، پھر بھی یعنی آپ سوچیں کہ سائنس کتنی آگے بڑھ گئی، تو سائنس سے بھی نہیں سیکھ سکتے کہ یہ آئیڈلز کیسے گاڈ ہو سکتے ہیں، یا یہ جانور کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ سائنس سے تو سیکھیں، اگر سائنس کو دیکھنا ہے تو اپنے اندر دیکھیں کہ یہ کس نے بنایا، یہ وجود، یہ بدن، یہ کتنا کمپلیکس ہے، کس نے بنایا؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ ہوا، یہ پہاڑ، یہ کس نے بنائے؟ تو سائنس کے جتنا قریب آؤ گے اتنا اللہ کے بھی قریب آؤ گے۔ اوکے، لیکن ان کی سائنس تو ایڈوانس ہو گئی، لیکن یہ اب بھی پوچھتے اسی کو ہے جو پہلے پوچھتے تھے، تو یہ خود ایڈوانس نہیں ہوئے۔ So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that they only worship those people whom their fathers and their forefathers used to worship. Okay, so there is no advancement there. They haven't developed at all, they haven't advanced or progressed at all. Humanity has advanced, technology has advanced, you can say, but not humanity actually. Okay, they still worship the same God, even though everything has become so advanced. How can you still worship animals, and how can you still worship nature? Okay, so just like the technology has advanced, why don't your thoughts advance too with it? Okay, the closer you come to the scientific developments, the closer you will come to the truth, and you will realize that Islam is the true religion, and what Allah is calling to is true. اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا بھر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی، یعنی کہ جس نے جو کیا اسے پورا حصہ ملے گا، برائی کی ہے تو پھر ویسا ہی بدلہ ملے گا اور اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو اس برائی کو شروع کرے اسے ان سب کا عذاب ملتا ہے نا، یعنی جس نے سب سے پہلے بت پرستی کی ہوگی، جتنے لوگ بت پرستی کرتے ہیں سب کا عذاب اس کو ملتا ہے، اس لیے کہ اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کوئی بری بدعت شروع نہیں کرنی چاہیے کہ جتنے لوگ ہمیں فالو کریں گے اس کا وبال ہمارے سر پر آئے گا۔ So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that, say the first person who invented or who initiated idol worship or worshipping other than Allah,
then all those who followed till the last day, he will receive the collective guna of all of them, because he is the one who started. So one has to be careful that you don't start something evil, something bad, because then the onus is on you for all those people who followed you. May Allah subhanahu wa ta'ala save us. And the same goes for good deeds. If you start a good deed, all those who follow, you get the reward. کہ اگر تم نے کوئی اچھی چیز شروع کی، جتنے لوگ تمہیں فالو کریں گے ان سب کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، تمہیں ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نیکسٹ ویک یہ سورہ ہود جو کہ بہت بڑی سورت تھی، یہ انشاءاللہ ختم ہوگی، جس میں 123 آیتیں ماشاءاللہ ہے. لیکن اس کے بعد والے ویک ہم سورہ یوسف شروع کریں گے. سورہ یوسف یعنی سب سے انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ سورہ کلام پاک کی انشاءاللہ، اور اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی. انشاءاللہ وہ ہم سماعت کریں گے. اور جیسے کہ صحابہ کی سنت تھی کہ کوئی سورت ختم ہوتی تو وہ کچھ نیاز کرتے، تو آپ سے گزارش ہے اور میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ آئندہ ہفتے ہم کچھ نہ کچھ فاتحہ کے لیے لے آئیں، نیاز ہو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور بھی بہنوں کو لائے تاکہ وہ اس میں نیاز میں اور جو ختم سورت کی دعا میں انشاءاللہ شامل ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے غریب، غربا، مساکین ان کے بارے میں سن رہے ہیں. about poor people, about poverty, about the weak sections of the society. کہ دنیا کے آگے، دنیا کے نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا کتنا بڑا مقام ہے، وہ کتنے وقار والے ہیں. تو اس پر بہت ساری حدیثیں ہم نے سنی پڑھی کہ جس سے ہمارے دل میں سے امیر ہونے کی یا جو ہے بہت بڑا ہونے کی، بہت فیمس ہونے کی، بہت مالدار ہونے کی جو ہوس ہے وہ نکل جائے، ہے نا. یہ حدیثیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں، ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہے. تو اور مزید اس پر آج آخری ہے، سماعت کرتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم اس میں بھی نیا چیپٹر شروع کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایک بہت بڑا، موٹا، تازہ آدمی، یعنی ایسا آدمی کہ لوگ اسے دیکھتے ہوں، a really a handsome person, a kind of a body builder or a wrestler. لوگ اسے دیکھتے نہ کہتے ہیں واہ واہ کیا باڈی ہے، اور واہ واہ کیا سیلیبریٹی ہے. اور آج کل تو ہر کوئی بھی بے تکی چیز کرو یو بیکم اے سیلیبریٹی. کوئی بھی ایسا ویسا کام کرو تو آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو، ملین لوگ دیکھتے ہیں، انہیں اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے، اور بے سر پیر کے سیلیبریٹیز بنا دیتے ہیں. بہرحال تو ایسے لوگ جو دنیا میں بہت ہٹے کٹے موٹے ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھتے ہوں گے، واہ واہ کرتے ہوں گے. People would be adoring them, following them like they have millions of followers on Twitter and Facebook and so on. Okay, but if they don't have ایمان، if they don't have good deeds، یعنی ایمان نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی in the sight of Allah, his value is even less than the wing of a fly or a مچھر. Okay? کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. لیکن دنیا میں کتنا بڑا تھا، لوگ کتنے اسے فالو کرتے تھے. آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں. کوئی ریالٹی شو میں ہے، تو کوئی سنگر ہے، تو کوئی ڈانسر ہے، کوئی ایکٹر ہے، ہر ایک سیلیبریٹی بنا بیٹھا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں. پیپل آر لوکنگ ایٹ دیم، پیپل آر فالوئنگ دیم، دے وانٹ ٹو بی لائک دیم. لیکن یہ ہے ان کی ویلیو اللہ کے نزدیک. ایک حدیث پاک میں
فرمایا کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے کہا کہ اس گزرنے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ایک آدمی گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار نے عرض کیا کہ یہ تو بڑا بلند مرتبے کا شخص ہے، کسی عورت کو پیغام نکاح دے تو اس کا یہ پیغام قبول کیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش مان لی جائے. یعنی دس پرسن who just went کہ اسے مال بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. The other person was a poor person, a poor Muslim, and they said, well, he is a nobody, and nobody would marry him, nobody would listen to him, nobody would take his word for anything. Okay, he's a complete nobody. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص جیسے لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہو، یعنی پہلے جو گزرا، جو امیر تھا، مالدار تھا، اور لوگ اسے مانتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس جیسے لوگوں سے اگر زمین بھی بھری ہو تو یہ اکیلا جو بعد میں آیا ان سب سے بہتر ہے، ان سب سے کہیں بہتر ہے. اللہ اکبر. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if the entire world was full of people of the first kind and you have just one person of the second kind, then this one person is better than all of them. تو ایک غریب مسلمان دنیا کے تمام امیروں پر بھاری ہے اللہ کے نزدیک. دنیا میں اگرچہ اس کی کوئی عزت نہیں، لیکن یہ دنیا ہے ہی الٹی، دنیا ہے ہی الٹی. یہاں کی گنگا الٹی ہی بہتی ہے اور لوگ اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ دنیا میں جو ہو یہ کوئی حقیقت کی نشانی نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا سمجھتے ہو کہ کثرت مال ہی عمارت ہے؟ یعنی جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو وہی امیر ہے. Does a person who have a lot of wealth, is he the only rich person? عرض کیا جی ہاں. This is what we think. فرمایا پھر تو قلت مال کو ہی غریب خیال کرتے ہوگے، یعنی جس کے پاس مال نہیں اسے تم غریب تصور کرتے ہو. So the one who doesn't have a lot of wealth, you think he is poor. تو انہوں نے کہا کہ جی حضور, this is what we think. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مالداری تو دل کی امیری ہے اور فقیری دل کی غربت. یعنی اصل مالداری تو دل کی امیری ہے. تمہارے دل میں مالداری ہے تو تم مالدار ہو، پھر چاہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو، ہے نا. If you are satisfied in your heart, if you are content, then you are rich, even though you don't have anything. And even if you are a very rich person, but if your heart is not satisfied, if your heart is not content, then you are like a poor person. ہے نا. ایک بھوکا پیاسا آدمی جو ہو وہ ہمیشہ تلاش کرتا ہے کھانا کہاں ملے، پانی کہاں ملے، پہننے کو کپڑے کہاں ملے، ہے نا. جس کے پاس ہوتا ہے وہ تلاش نہیں کرتا. تو یہ کچھ امیر ایسے ہیں کہ اور مال تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے اور آ جائے، کہاں سے اور آ جائے، کہاں سے اور آ جائے. تو کہا کہ پھر یہ غریبی ہوئے نا کہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر ان کے پاس ہوتا، یہ امیر ہوتے تو ڈھونڈتے کیوں؟ یہ نہیں کہ کمانا برا ہے، نہیں، کمانا برا نہیں ہے، مال و دولت بھی بری نہیں ہے. It's not that you don't earn or to be a rich person is a bad thing. یہ نہیں. لیکن to be a rich person at the expense of your deen is wrong. کہ دین کو برباد کر کے امیر ہونا یا دین دے کے امیر ہونا یہ برا ہے. اور یہ بھی برا ہے کہ کسی امیر کو دیکھ کے ہم کہیں کہ ہمارے پاس ہائے کچھ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. That is also wrong. So when you see somebody rich, you don't regret. Allah has given you something, Allah has given him or her something. Okay, you got your share, they got their share, but all will be equal on the day of Qayamat. Allah will make it equal, inshallah, through deeds, inshallah, and through rewards.
اسی طرح بلکہ وقت ختم ہو گیا، جلدی سے چند حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اپنے کمزور اور ضعیفوں میں تلاش کرو۔ If you want to find me in the poor people, find me in the old people۔ اور فرمایا کہ تمہیں روزی بھی انہی ضعیفوں کے سبب عنایت ہوتی ہے، تمہاری مدد اور تمہاری روزی۔ یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں نا کہ ککڑا کرچ، یہ بوڑھے لوگ تو ککڑتے رہتے ہیں، لیکن انہی کے سبب گھر میں رحمت بھی ہوتی ہے، انہی کے سبب مدد بھی ہوتی ہے۔ It is due to the poor people and the weak people and the older people in our homes that we are given sustenance and help and everything else۔ انہی کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا، دو چیزیں ہیں جن کو آدمی برا سمجھتا ہے۔ Two things people dislike۔ ایک تو موت ہے، حالانکہ موت فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ People don't like death, but death is freedom۔ موت تو فریڈم ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی سے مکتی مل گئی، آزادی مل گئی۔ تو کہا people don't like this، اور فتنے میں مبتلا ہونے سے تو مر جانا، یہ گناہوں کا فتنہ، یہ برائیوں کا فتنہ، اس سے تو مرنا بہتر۔ تو کہا موت is not that bad a thing after all۔ اور کہا کہ کم مال کو برا سمجھتے ہیں، اگرچہ جتنا مال کم ہوگا تو حساب و کتاب بھی کم دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ So you consider being poor a bad thing, but the less you have in this world, the less time it is going to take you on the day of Qayamat۔ The less time is going to take you۔ Allahu Akbar۔ You know, rich people will be still giving the accounting and poor people will already be in Jannah۔ اور آخری حدیث پاک کہ فرمایا، جس کا مال تھوڑا ہو، بال بچے زیادہ ہو، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، مال تھوڑا بال بچے زیادہ، اس کی نماز درست ہو لیکن نماز پڑھتا ہو، تو اللہ کے حق ادا کرتا ہے اور کسی کی غیبت بھی نہیں کرتا، یعنی بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, if there is a person who's poor and who has a lot of children, don't worry about your children۔ اللہ جب لاکھوں کروڑوں کو پال سکتا ہے تو تمہارے بچوں کو بھی پال سکتا ہے۔ تم اس ڈر سے بچے نہ کرو، نہ لاؤ دنیا میں کہ یار غریب ہیں کون پالے گا۔ تو مسلمان ایسا نہیں سوچتا، مسلمان سوچتا ہے کہ اللہ تو کیڑوں مکوڑوں جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، بلینز ٹریلینز ہے، انہیں پالتا ہے تو ہمارے بچوں کو نہیں پال پائے گا، ضرور وہ پالے گا۔ اوکے، لیکن کوئی if there's a poor person and he has a lot of children but he fulfills the rights of Allah, he prays namaz and he also fulfills the right of people، یعنی کسی کی غیبت وغیرہ بھی نہیں کرتا، حقوق ادا کرتا ہے، تو فرمایا روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ میرے قریب 2 انگلیوں کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے 2 انگلی کو قریب کر کے بتایا کہ اس طرح سے وہ میرے قریب ہوگا، that person will come on the day of Qiyamah and he will be this close to me۔ That means just like the 2 fingers are close to each other, this person will be closer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ It wasn't the richness which got him close, it wasn't the poverty really, it wasn't nothing, it was his good deeds and it was his fulfilling the rights and obligations of Allah and the people and to be happy in whatever state Allah keeps him۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما، جو بھی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ اس بارش میں بھی وہ چل کے بھیگ کے آئی، یا کریم انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ ہم سب نے جو بھی یہاں پہ قرآن و حدیث کا درس سنایا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی غلطی ہو تو یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے، ہمیں معاف فرما، ہمیں مزید توفیق نصیب فرما کہ ہم دین کا پیغام پہنچا سکیں، سنی دعوت اسلامی کی دعوت کو عام فرما۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاص طور پہ ہمارے سراج بھائی جو سامنے رہتے ہیں، ان کی ساس کا انتقال ہوا،
تو ان کے لیے یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، جو بھی دنیا سے گئے ہیں ایمان کے ساتھ سب کی مغفرت فرما۔ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ یا اللہ تیرے کلام کے صدقے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے رحم فرما۔ خاص طور پہ یمن کے باشندے یا اللہ کولیرا سے مر رہے ہیں اور جنگ سے مر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ پیلسٹائن کی مدد فرما یا اللہ، مسجد اقصیٰ تیرا حرم یا اللہ اس کی حفاظت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ سیریا میں، عراق میں، ہر جگہ یا اللہ، ہندوستان میں، پاکستان میں سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رحم فرما۔ اس کنٹری میں بھی ہم سب کی حفاظت فرما، چین، سکون، اطمینان، عافیت ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے گھروں میں بھی چین اور سکون نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین علیہ السلام۔